کہ اللہ کی راہ میں جو بھی چیز خرچ ہوتی ہے وہ بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہے، وہ کم نہیں ہوتی ہے۔ مثال آپ کو میں دے دوں، آپ ایک اندازہ لگائیے، بکرے کو لیجئے، بھینس کو لیجئے، اونٹ کو لیجئے، ان جانوروں کو آپ لیجئے کہ جن کی قربانی اسلام میں جائز ہے، کیلکولیشن لگائیے، آپ حساب لگائیے کہ پورے سال کے اندر کتنے بکرے کٹتے ہیں، کتنی بکریاں کٹتی ہیں، کتنے بھیڑ کٹتے ہیں، اور کتنے اونٹ اور کتنی بھینسیں کٹتی ہے، لیکن آج تک آپ نے اس کے اندر یہ نہیں سنا ہوگا کہ صاحب جانور نہیں آ رہا ہے۔ مہنگا تو ہوتا ہوا سنا ہوگا، وہ دیکھتے ہیں کہ پبلک آ رہی ہے تو وہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں، وہ ایک الگ حساب ہے۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ صاحب کمی ہو گئی ہو۔ آپ دیکھیں ایک دن کا آپ حساب لگائیں تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر پوری دنیا کے اندر بکرے کٹ رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر حلال جانور کٹ رہے ہیں، مگر اللہ کا یہ کرم آپ دیکھیے کہ اس کے اندر کمی نہیں ہو رہی ہے۔ اور آپ دیکھیے، آپ بھینس کو لیجئے، اونٹ کو لیجئے اور ان جانوروں کو لیجئے، یہ سال کے اندر ایک ہی بچہ جنتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ کوئی دو، اتنے ہی جنتے ہیں نا۔ کوئی اگر مجھ سے زیادہ ماہر ہو تو مجھے مشورہ دیتے کہ نہیں امام صاحب اس سے زیادہ جنتے ہیں، میں نے پڑھا بھی اور یہی سنا ہے، ایک زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے دو۔ آپ بکری کو لے لیجئے تو سال بھر کے اندر دو یا تین، اس سے زیادہ نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ان کی تعداد کیا ہو رہی ہے، ایک سال کے اندر ایک دے رہی ہے، ایک سال میں دو تین دے رہی ہے، اس کے باوجود وہ کتنے کٹ رہے ہیں لیکن کمی نہیں آ رہی۔ اب وہیں پر آپ مثال لے لیجئے کتوں کی، وہیں پر آپ مثال لے لیجئے خنزیر کی، کہ ایک ایک بار کے اندر خنزیر تو 8-10 بچے پیدا کرتا ہے، اور کتے یہ بھی 5 7 6 یہ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ ان کی تعداد اتنی نہیں ہے جن کی تعداد ان جانوروں کی ہے جو اللہ نے حلال کر دیے ہیں۔ اب دوسری بات، اور جن جانوروں کو اللہ نے حلال کیا ہے وہ کٹ بھی رہے ہیں، لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں کٹ رہے ہیں، آپ اس کی تعداد شمار میں نہیں لا سکتے ہیں۔ اور یہ جو جانور ہے، چاہے وہ کتا ہو چاہے وہ خنزیر ہو، یہ کاٹے کھائے بھی نہیں جا رہے ہیں۔ بھائی ہندوستان کے اندر تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ کتا کوئی نہیں کھاتا ہے۔ آپ چائنا چلے جائیں، انڈونیشیا چلے جائیں، اور بھی جو 2-4 ایسی جگہ ہے جہاں پر کتوں کو کھایا جاتا ہے، باقاعدہ بیچا جاتا ہے، آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ خنزیر کا بھی یہی معاملہ ہے کہ چنندہ لوگ ہیں یا چنندہ ایسے دیش ہیں کہ جہاں پر یہ رائج ہے، جو لوگ کھاتے ہیں، اتنا کوئی ان کا بھی چال چلن نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں بکرے کو، آپ دیکھیں اور بھی جو میٹ جو اللہ نے حلال کیے ان کو آپ دیکھیں کتنی تعداد میں کٹ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ آج تک ان کے اندر کمی نہیں آئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر جو چیزیں قربان ہوتی ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرماتا ہے، اور جو اللہ کے لیے قربان نہیں ہوتی ہے اللہ ان کے اندر برکت نہیں فرماتا ہے۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، کربلا کے میدان کے اندر امام حسین کے پورے گھر کو شہید کر دیا گیا، خالص امام زین العابدین بچے ہوئے تھے، اور ان کے مقابلے کے اندر 22,000 یزیدی لشکر تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آج یزیدیوں کا نام و نشان مٹ کر ختم ہو گیا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو یہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا کہ میں یزیدی ہوں، یا یزید کی فوج کے اندر تک کوئی نہیں کہتا ہوا نظر آتا۔ لیکن الحمدللہ جو کربلا کے میدان کے اندر امام زین العابدین بچ کر آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسل کے اندر اتنی برکت عطا فرمائی، پوری دنیا کے اندر آج حسینی گھوم رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ جو کربلا کے میدان میں تمام شہید ہو گئے تھے، ایک بچا تھا، اس ایک کے اندر اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی ہے۔ لیکن جو 22,000 کا لشکر وہاں موجود تھا، 22,000 نہ صحیح سمجھ لو 20,000 بچ کر آئے ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں ان کا بھی آج نام و نشان موجود نہیں ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ جو بھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ ہوگی اس کے اندر برکت ہی برکت ہوگی۔ اس لیے اللہ نے اگر آپ کو مال عطا کیا ہے تو اس کو دل کھول کر خرچ کیجیے، اللہ کی راہ میں اس کو جم کر خرچ کیجیے۔ آپ حساب لگا سکتے ہیں اس چیز سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
ان چیزوں کے اندر پھر کتنی برکت عطا فرمائے گا۔ اور آپ اگر ایسا کریں گے، اس مال کو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو اسی کی راہ کے اندر خرچ نہ کرو گے تو پھر آپ کے اوپر وبال آئے گا، پھر آپ کے اوپر پریشانیاں آئیں گی، پھر آپ کے اوپر تکلیفیں آئیں گی، پھر آپ ایسی ایسی بیماریوں کے اندر لگ جائیں گے کہ ان کی دوائیں آپ پوری زندگی کھاتے رہیں گے لیکن وہ بیماریاں وہ ٹھیک نہیں ہوں گی۔ یہ وبال ہے بھائی، یہ پریشانی جو انسان کے اوپر آ رہی ہے، بیماریوں کے اندر ملوث ہو رہا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ایسے ہی آ گئی، نہ یہ تمہارے جرموں کی سزا ہے۔ کیا ہے یہ؟ جرموں کی سزا ہے کہ جو اللہ نے حکم دیا اس سے تم منہ موڑ رہے ہو، اللہ نے جو تمہیں کام بتایا اس کام سے تم اپنا منہ پھیر رہے ہو، تو پھر ہونا یہی ہے کہ تمہیں پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جانا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مال دیا ہے ان کے اوپر قربانی کا ہے، واجب ہے، واجب کرنا ضروری ہے۔